الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. اس آیت سے پہلی آیت میں جو گزری اس کا مفہوم مخالف آج کی ان آیتوں میں. کل گزری ہوئی آیت میں ذکر تھا کہ وہ تمام لوگ سب سے برے ہیں جن کا ٹھکانہ یقینی طور پر دوزخ ہوگا، جو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتوں کی فراوانی کے باوجود نعمتوں کے بدلے میں نعمت دینے والے کو یاد کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کو تسلیم کرنا، جس کو الفاظ میں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کرنا. یہ شکر گزاری کا لفظ عربی کے اندر لئن شکرتم لازیدنکم، دین اسلام کے ہر طریقے کی اتباع فرما برداری کرنے کا نام رب العزت کا شکر بجا لانا ہے. اس میں خلاف ورزی کرنا یہ ناشکری ہے. اس کے متعلق تفصیلی وضاحت ہو چکی تھی. سب سے پہلے درجے میں مکے کے اطراف و اکناف کے رہنے والے مشرکوں کو ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم مقدس مشرف گھر کعبہ کو دیا گیا، جس کی عزت کو، جس کی بڑائی کو، جس کے مقدس ہونے کو خود تسلیم کرتے ہو، اور تمہارے لیے ساری دنیا کے اندر شور و پکارا، جنگ و جدال ہونے کے باوجود امن و اطمینان و سکون کا مقام بنایا. دنیا کے ہر طرف سے رزق کے اسباب اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے. جب اللہ کی حقیقت سمجھانے کے لیے اللہ کا کلام پاک آیا، اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کا شکر بجا لا کر اطاعت و فرما برداری کرنے کے بجائے تم نے مخالفت اور لڑائی کی ٹھان لی اور جو کرنا تھا سو کر ڈالا. یہ ابتدائی بنیاد تھی. قیامت تک کے لیے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی زندگی اللہ کی نعمت ہے، اس کو پلنے کے لیے سارے انتظامات کرنا اللہ کی نعمت ہے. ہر معاملے کے ساتھ رب العزت کی تائید و مدد اس کے ساتھ ہے، لیکن بندے کے اندر شکر گزاری، اطاعت و فرما برداری کی کمی ہے. لیکن رب العزت نے مہلت دی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر نہ سنبھلتے ہوں، توبہ نہ کرتے ہوں، برے راستے سے نہ ہٹتے ہوں، تو یہ ناشکری ہے. دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے، رسوا کر دیے جاؤ گے، آخرت میں دائمی عذاب ہوگا. لیکن اس کا مفہوم مخالف جو اللہ کو، اللہ کے ماننے کے طریقے سے مانتے ہیں، زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھتے ہیں، جب جیسے تقاضا ہوتا ہے اطاعت و عبادات کا اس میں پوری طرح کرتے ہیں تو ان کے اوصاف کو ذکر کرتے ہیں. تو یہ انسان میرے بندے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو سب سے بڑا شرف و مرتبہ دیا ہے، اعزاز بخشا ہے، میرے بندے عبادی کا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے بڑا اعزاز عبد کے ساتھ ہی قرار دیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اعزاز عبد بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ میرا عبد ہے کہنا. اس لیے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ آخرت میں اللہ کا سامنا کرنے، اللہ کے حساب و کتاب سے بہت گھبراتے ہیں، لیکن میں تو اس کا بے چینی سے انتظار کرتے رہتا ہوں. پھر وجہ بتائی
میرا حساب و کتاب لیتے وقت پر اللہ تعالیٰ پورے حساب و کتاب کے درمیان میں اگر ایک مرتبہ بھی عبدی کہہ دیا، ارے بندے، ارے میرے بندے تو نے فلاں ایسا کیسا کیا، جب عبد کہہ دیا تو پھر وہ دوزخ میں جا نہیں سکتا، اللہ کے غضب کا شکار نہیں سکتا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے شریعت کا مسئلہ ہے۔ آج کل تو غلام باندیوں کا سلسلہ ختم ہے، پچھلے 200-250 سال پہلے تک بھی تھا۔ اسلام نے کئی طریقے اختیار کر کر انسان کو آزادی کا حق دلا دیا۔ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو جو زر خرید رہتا ہے، غلامی رہتا ہے، پیار و محبت سے انہیں یہ کہہ دیا، ابنی کہہ دیا، ولدی کہہ دیا، بہت سارے لوگ پیار محبت میں کہتے ہیں، محبت سے مخاطب ہو کے کام لینے کے لیے، بیٹا ایسا نہیں کرتے دیکھ، حقیقی بیٹا نہیں، پیار و محبت کا اظہار کرنے کے لیے بیٹا ایسا نہیں کرتے، ایسا کرنا دے۔ تو شریعت کا قانون ہے، مسئلہ ہے، یہ لفظ اس کو استعمال کرنے سے حقیقی رشتہ تو قائم ہوتا نہیں، لیکن غلامی کی زنجیروں سے فوراً آزاد ہو جاتا ہے۔ جب اتنا بڑا اعزاز خطاب میں بیٹا کہہ دیا، باندھی ہے تو اس کو بیٹی کہہ دیا، تو اس کے فوائد اس کو فوراً مل جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو عبدیت ان چیزوں کی تکمیل کرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے کہ اگر اس میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عبدی لماذا فعلت کذا و کذا، ایسا تو نے کیسا کیا۔ تو اس دوران حساب و کتاب اگر اللہ تعالیٰ مجھے عبدی کہہ دیا تو بس میری تو کامیابی ہوگی۔ تو اس ذہن کو رکھ کر قرآن میں پوری طرح سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، یہاں پر وہی شے تو ذکر ہے، تو فرما دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اعلان ہے، حکم ہے، میرے بندے جو ہوتے ہیں نا، میرے عباد جو ہوتے ہیں، ہم اردو میں بندہ ترجمہ کرتے ہیں، ہر لفظ کا صحیح ترجمہ اردو میں نہیں بیٹھتا، بہت ساری چیزوں کا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، اسی عبد سے عبادت ہے، اسی عبد سے غلامی ہے۔ الذین آمنوا، میرے وہ بندے جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ ایمان لانا کافی نہیں، مسلمان ہوں کہنا کافی نہیں، مومن ہوں کہنا کافی نہیں۔ پورے قرآن کے اندر بار بار اس چیز کو دیکھیے، آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اس کا ثبوت پیش کرنا۔ الا الذین تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، خالی توبہ کر لیا کافی نہیں، توبہ کے بعد ثبوت پیش کرنا، اقامت صلاۃ کا اہتمام کرنا، اس کے آداب کے ساتھ، اس کے طریقوں کے ساتھ ہمیشہ اس پہ ثابت قدم رہنا۔ مالی اعتبار سے جو انسان کے ساتھ جڑا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں حق میرا ہے، میرے بچوں کا ہے، میری بیوی کا ہے، اس کے ساتھ کسی کا نہیں ہے۔ اور دیگر معاملات میں آپ اپنا تعلق دنیا کے ہر فرد کے ساتھ جوڑتے ہیں، میں آپ کا ہوں، میں آپ کی جماعت کا ہوں، میں آپ کا دوست کا دوست ہوں، میں فلاں کا فلاں ہوں۔ اپنے دیگر معاملات میں سارے ثبوت ظاہر کرنے کے لیے، اور اپنے پیسے والے معاملے میں یہ عبادت، نماز سے زیادہ تذکرہ انفاق فی سبیل اللہ کا۔ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ فقیر آئے تو دینے کا نام، اس میں سے ایک فرد ہے فقیر، اس میں سے ایک فرد ہے فقیر۔ تو جو لوگ اب ان کی شان کیا ہوتی ہے، یہ عادات ہیں، تو یہ میرے عبد ہیں، یہ میری بات ہے۔
ہمیشہ نماز کا اہتمام قائم کیا کرتے ہیں، یہ ایک ہی چیز نہیں، ون وے نہیں ہوتا، یہ ٹو وے رہتا ہے اسلام میں۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، قرآن شروع ہوا تھا یہیں سے، پھر وضاحت اسی کی پھر یہاں پر 13واں پارہ ختم ہو رہا ہے، قرآن کی ابتدا اسے سے، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کی تفصیل اور تشریح پورا قرآن سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ یہاں کیا تشریح کیا؟ مزید کہ جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے، عطا کیا ہے، انسان کی ضرورت سے تعلق رکھنے والی، چاہے چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، جس کے اندر انسان کی جان بھی شامل ہے۔ عربی کے اندر رزق کے معنی عطا کرنا، کھانے پینے کی چیزیں بھی اس میں سے ایک چیز ہے، ایک آئٹم ہے۔ اردو والے رزق کہتے ہیں کھانے اور پینے کے سوا اور نہیں ہے، عام طور پر ذہن اردو والوں کا اتنا ہی جاتا ہے۔ آپ ایک گاڑی بھی رکھتے ہیں، آپ کے اپنی ضرورت کے لحاظ سے رکھیں، آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، آپ کو بار بار گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ بھی رزق ہے۔ سب سے بڑا رزق اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جان دیا ہے، وہ بھی جان بھی رزق ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم فرمائی ہے، نوازش ہے۔ ہر چیز دیتا وہ ہے، دینے کے بعد مطالبہ کرتا ہے کہ دیکھ اس میں سے کچھ، اس میں سے اتنا نکال، نماز کے لیے ایسا وقت نکال، فلاں کے لیے ایسا وقت نکال، مال کے معامل میں سے ایسا نکال، طاقت اور قوت دے رکھا ہے اس کے لیے میں سے ایسا نکال۔ مما کا ترجمہ ہے، من مانے سے، مما جو کچھ دیا اس میں سے، پورا نہیں۔ اور جو کچھ دیں تو سادے سیدھے الفاظ میں ہماری امانت ہے تیرے پاس، تو یہ سمجھ بیٹھا کہ میرا ہے، تو سمجھ بیٹھا کہ میرا ہے۔ لیکن جب دیتے ہیں شان کبریائی، ہاں تجھے دے دیا، لیکن تجھے یہ احساس ہو، اپنے معبود کی پہچان ہو، یہ خیال رکھ اس میں سے دے۔ یہ الفاظ ترجمے سے خود سمجھ میں آ رہا ہے، یہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں۔ کیوں؟ جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس کو خفیہ طور پر، علانیہ طور پر، صبح میں، شام میں، شب و روز، روزانہ، نہ دن کے وقت کی پرواہ، نہ رات کے وقت کی پرواہ۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک مرتبہ، 12 مہینے گزرنے کے بعد والی بات ہے۔ صدقہ فطر 12 مہینے گزرنے کے بعد والی بات ہے، جو فرض ہے۔ پھر یہ کیا چیز ہے؟ اور یہ کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ کرنا اس لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ یہ خرچ کرتے چلیں، کرتے چلیں، کرتے چلیں، اللہ کا حکم ہے بول کر، اللہ نے دیا ہے بول کر۔ پارے 15 میں اور مزید وضاحت آ جائے گی۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، جو دینے کا ہم نے ذکر کیا نا، پوری طرح غلہ خالی کر کے، جیب خالی کر دے گا، پوری طرح گھر خالی کر دے گا، پورا صاف کر کے دے دے گا، تو اللہ والے تو دیتے ہیں۔ افراد خاندان رسول نے ہمیشہ یہی کیا اور آج بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تحفے میں بہت 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 بڑی رقم ہے، دینار و درہم آ گئے۔ آتے آپ نے فوراً بانٹنا شروع کر دیا، انفاق فی سبیل اللہ کام شروع کر دیا، کچھ گھنٹوں میں پورا کر لیا۔
جبکہ آپ کے پاس ایک حبہ نہیں تھا، چولہا سلگانے کے لیے کچھ باقی نہیں تھا۔ آپ کے باندی نے بعد میں کہا، سیدہ یعنی مالکن، آج آپ روزہ ہیں، افطار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے اطمینان سے، ہیبت سے جواب دیا۔ تقسیم سے پہلے اگر یاد دلایا ہوتا تو شاید کچھ سوچا جا سکتا تھا۔ اب یاد دلانے کا کچھ نہیں، اب افطار کے لیے بہت وقت ہے، جب دیکھ لیا جائے گا۔ پورا تقسیم کیا نا۔ وہاں قرآن میں ایک عام درجے کے مسلمان کو ذکر ہے کہ سب کچھ دے کے پھر بعد میں تو فوراً دوسرے کے پاس جا کر بھائی بھوک سے بے چین ہو، مجھے کھانا کھلا دیجیے، اب وہ دے دیجیے مجھے کچھ۔ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آنے نہ پائے، پوری طرح ہاتھ مت کھول۔ یہاں متوسط درجے کا اسلام کا یہ ہے۔ تو اللہ فرمائے کہ جو کبھی کرتے ہوئے لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، کبھی اکثر و بیشتر دکھائی بھی نہیں دیتا، اس لیے بعض اللہ والے راتوں کے اوقات میں نکلتے ہیں خرچ کرنے کے عنوان سے، تاکہ جس کو دے رہا ہوں میں اس کو پہچان نہ سکوں، جو لے رہا ہے وہ میری شناخت نہ کر سکے۔ تعداد میں بہت 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 کم ہے۔ حیدرآباد کے بعض ایسے تاریک موڑوں پہ بیٹھے ہوئے فقراء کو چلتے پھرتے گاڑی کے اوپر، اب وہ اسپاٹ کو بدلتے بھی نہیں۔ خروید میں قرب و جوار میں کوئی لائٹ بھی نہیں، بس بیٹھے رہتے ہیں، نہ جانے والے کے سامنے کے ہاتھ دراز بھی نہیں کرتے، اور نہ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ ایسے قبول کرنے والے بھی ہیں، اور ایسوں تک رسائی قدرت کی ہوتی بھی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کا ایک طریقہ ہے، جب بھی جو بھی آئے، چاہے چھوٹی رقم ہو بڑی رقم۔ اب آج کل چھوٹی رقم 10 روپیہ ہے، 10 سے کم جو فقیر کو دیتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، دے کر دعا کی تمنا کرتے ہیں، کہیں کی دعا دے گا وہ؟ قابل دعا کیا چیز ہے اس کے اندر؟ کیا چیز آتی ہے ایک سکے میں، 2 سکے میں؟ اے سی گارڈ وغیرہ کی طرف ہفتے میں ایک مرتبہ پابندی سے جانا ہوتا ہے، وہاں کے فقراء کے حال کو دیکھا میں نے، جب 2 کا سکہ یا 5 کا سکہ یا 1 کا سکہ دیا تو وہ ہاتھ میں لے کر ہاتھ سے ایسا اڑا کے ایسے پھینک دے کے چلے جاتا ہے۔ کیا وہ قابل دعا ہے چیز؟ سب سے چھوٹا سکہ جس کو 1 پیسہ کہیے، 10 روپے کی نوٹ ہے، تو شاید تھوڑی سی دعا دے گا۔ اللہ کے ارادے سے دینا ہے اور وہ دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے اپنے لیے قبول کرتے ہیں۔ تو آپ قبول کروانا ہی نہیں چاہتے تو پھر کیا ہوگا اس کے اندر؟ خالی ذہن سازی کرتا ہے اسلام۔ آپ جو کرتے کیجیے، ہم ہاتھ پکڑ کے اسلام روکتا بھی نہیں، صرف وجوہات تفصیلات کو بتاتے چلتا ہے۔ تو سرًا و علانیہ من قبل ان یأتی، اس خیال سے اور کہہ دو، یہ خیال دماغ میں لاؤ، اس دن کی آمد سے پہلے، جس دن لا بیع فیہ ولا خلال، کوئی خرید و فروخت کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا، لین دین کی کوئی چیز نہیں رہیں گی، اور نہ کوئی دوستی کام آنے والی ہے۔ یہ خلال سے خلیل اللہ ہے، کوئی دوستی کام آنے والی نہیں ہے۔ خرید و فروخت کی وضاحت قرآن میں پیچھے بھی گزری، آئے گی۔ ولو بالفضل ولو بالفرض، پوری دنیا کی دولت اور ایک دنیا کی دولت، ایسا تو ہو نہیں سکتا
یہ بھی دیکھا تھوڑے سے اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دینا چاہا بھی تو قبول نہیں کیا جائے گا، پہلے تو ہوگا اس لیے شب و روز محنت کرنے کے باوجود بھی اس کے پاس ہے نہیں، وہ ساری دنیا کہاں سے لائے گا؟ اب اس دن قیامت کا دن ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات فقد قامت قیامت. اب انفرادی طور پر لوگ مرتے رہتے ہیں، دنیا چل رہی ہے، ایک طرف سے مر بھی رہے ہیں، ایک طرف سے پیدا ہو بھی رہے ہیں، چاہے اسباب کچھ بھی ہو مرنے کے، کوئی فطری موت مر رہا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے مر رہا ہے، کوئی حادثے کی وجہ سے مر رہا ہے. یہ وجہ دنیا کے ہر کام کو اللہ تعالیٰ نے وجہ اور سبب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، لیکن سبب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، وہ سبب میں ماننے کی طاقت ہے ہی نہیں، لیکن وہ سبب کے ذریعے سے مرتا ہے، یہ قدرت کا ایک نظام ہے. تو جو جس وقت مر گیا جس دن، اس کے حق میں قیامت قائم ہو چکی، اس کے حق میں قیامت قائم ہو چکی. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی عمر اللہ نے مقرر فرما دی ہے، بڑھتی نہیں. اگر انسان کی عمر کو بڑھایا جا سکتا ہے، بڑھ سکتی ہے، تو صلہ رحمی، اقربا پروری، خاندان کے افراد کے اوپر، یہ میرے خاندان کا فرد ہے، مستحق ہے، بھلے وہ میری عزت نہ کرتا ہو، بھلے مجھے جھک کر سلام نہ کرتا ہو، اس لیے کہ خاندان خطرناک ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایک خاندان بھی نہیں بتا سکتے جس خاندان کے اندر تلخی، غلط فہمیاں، رنجشیں نہ ہوں، نہیں بتا سکتے. اور یہ جہاں ہوتا ہے، جہاں محبت ہوتی ہے، محبت کے پیچھے ہی، اس رنجش کے پیچھے، نفرت کے پیچھے محبت ہے، محبت کے بعد رنجش ہے، رشتے کے بعد یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ساری عبادتوں سے سب سے بڑی عبادت صلہ رحمی ہے. اسلام کا حکم ہے. پھر خصوصی تاکید بھی فرمائی اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے خاص نصیحت فرمائی ہے، میں بھی تمہیں وصیت کرتا ہوں. اللہ نے مجھے وصیت فرمائی کہ ان اصل من خطاک، جو مجھ سے دوری اختیار کرتا ہے میں اس سے قربت اختیار کروں. ان احسن الی من اساء الی، جو میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھتا لیکن میں اپنی طرف سے اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کروں. دوسری حدیث میں یہ صلہ رحمی کرتا ہے تو ایک شخص کی عمر سے 3 دن باقی رہتی ہے. جب یہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی عمر پورے مزید 30 سال تک کر دو، اس کو آگے بڑھا دو. جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس کی عمر 30 سال ابھی باقی رہتی ہے. مثال دے کے سمجھائیں آپ، ایگزیکٹ 30 ایئرس ہونا ضروری نہیں ہے، تو 30 سال ابھی باقی رہتی ہے. یہ اقربا پروری میں نفرت کو بڑھانے والا رہتا ہے، رشتوں نہ تو وہ دور کرنے والا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کی عمر صرف 3 دن کی لکھ دو، پوری عمر کٹ کر دو. یہ الفاظ حدیث ہیں. آپ بندوں کے لیے کار خیر کی فکر رکھتے ہیں اللہ کے عنوان سے، اللہ کی محبت میں، تو اللہ تعالیٰ مہربانی کر سکتے ہیں. تو سادے سیدھے الفاظ میں نیک عمل انسان کی زندگی میں برکت دیتا ہے. بڑھنا کیا برکت؟ بد عمل انسان کی زندگی میں بے برکتی پیدا کرتا ہے، نحوست بڑھاتا ہے. تو جو یہ خرچ کرتے ہیں یہ میرے بندے ہوتے ہیں. جس کو میرے بندے کہہ دیا تو اس کا بیڑا پار ہے. اب کیوں نہیں کرنا چاہیے بندہ ایسا اللہ کی اطاعت و عبادت ان ساری چیزوں میں؟ تو اگلی آیت سے مسلسل کوئی 4 آیتوں تک اللہ کے انعامات تمہارے بندوں پر کیا کیا ہیں، کیسے کیسے ہیں، اس سے غور و فکر کرو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چیزیں کرنا ضروری کیوں ہیں.
اس میں پیدا بندے کا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔